جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ بھی انگلی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور احادیث کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اولاد کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے پھیکی پڑ جائے، باپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے بے حیثیت ہو جائے، اور تمام انسانوں سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے بے حیثیت ہو جائے، یہی عین ایمان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ایک مرتبہ بیان کی تو آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اولاد کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ بتاؤ اگر تمہارا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کیا تم برداشت کر لو گے؟ اگر تمہارا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے کیا تم اس کو برداشت کر لو گے؟ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں تو اپنے بیٹے کو قتل کر ڈالوں گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد کی محبت سے بہت زیادہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے آل اولاد، اپنے والدین بلکہ دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بے نظیر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی پیغمبر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صاف کہا تھا
اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے پروردگار جائیں، جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے اپیل کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں جائیں اور جہاں چلنے کا حکم دیں، ہم آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہر آن ہر وقت جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عیسائیوں کے نظریے کے مطابق عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا، وقت کے پیغمبر کو اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے سولی پر چڑھایا، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو سولی پر چڑھایا تھا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سولی پر چڑھانے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن عیسائی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا۔ آج پوری دنیا میں صلیب کا نشان لیے گھوم رہے ہیں، یہ وہی علامت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ان کے نظریے کے مطابق وقت کے پیغمبر کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے اور کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور ان کے نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بالمقابل ذرا مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے میدان میں شریک ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بڑا مشکل معرکہ ہے، 12 تیر لگے، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، ایک طرف کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر نگاہ پڑی۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے جا کر میرے بیوی بچوں کو یہ پیغام سنا دینا، میرا سلام کہہ دینا اور میری یہ وصیت پہنچا دینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو جا کر میرا سلام عرض کر دینا، اور میرا حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بیان کر دینا کہ سعد کا حال کیا ہے، اور جا کر میری قوم سے کہہ دینا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اور ایک بھی مسلمان زندہ ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ شان تھی حضرات صحابہ کی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے گرفتار کیا۔ بدر کے اندر بڑے بڑے سورما مارے گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھا دیا۔ ان کو قتل کرنے کی تیاری ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں ابھی قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی حال میں مشرکین ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے اور تم اپنے بال بچوں کے درمیان پرسکون رہو؟ کہنے لگے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں سولی پر لٹک رہا ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اپنے بال بچوں کے درمیان رہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک ماں ہے، غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے۔ میدان کارزار کی طرف بڑھتی ہیں اور میدان کارزار کے قریب جب پہنچتی ہیں، لوگ ان سے بتاتے ہیں تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔
اور تیرے والد بھی شہید ہو گئے. وہ کہنے لگی مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور اسی حال میں لوگ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پہنچے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب ان کی نگاہ پہنچی تو کہنے لگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت نہیں رہ جاتی. یہ تھا ایمان اور یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ابھی رانچی کے اندر ایک مدثر نامی لڑکا، نوجوان لڑکا شہید ہوا. اس کے بارے میں رپورٹوں کے اندر آیا کہ جب اس کو گولی لگی، اس کو مارا گیا اور اس نے اپنی آخری سانسیں لیں تو وہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اسلام زندہ باد، یعنی اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ رکھے، آباد رکھے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بوڑھی ماں کو جب خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا ناموس رسالت کی خاطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر شہید ہوا. تو آج بھی ایمان زندہ ہے، آج بھی مسلمان زندہ ہے، آج بھی محبت رسول زندہ ہے. محبت کبھی مر نہیں سکتی، کبھی مٹ نہیں سکتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والوں اور پریشان کرنے والوں نے آپ کی حیات طیبہ میں بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا. آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کو بھی بہت تنگ کیا گیا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے سنا بھی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم مکی کے اندر پکڑا گیا اور پکڑ کر بہت مارا گیا. زخموں سے چور چور ہیں، بدن لہو لہان ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی. لوگوں نے کسی طرح جان بچائی اور جان بچا کر ان کو ان کے گھر لے گئے. بے ہوشی کے حالت میں گھر پر جا کر لٹا دیا گیا. جب ذرا وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ چونکہ مارنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا تھا اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ زخم آیا تھا، زیادہ چوٹ آئی تھی. کہنے لگے اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا ابھی تو انہی کی وجہ سے تو پٹا ہے. کہنے لگے کہ ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دو، میں ان کو دیکھ لوں گا تو میرا سارا زخم بھول جائے گا اور میری ساری تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک مرتبہ زیارت کرا دو. یہ تھا صحابہ کا ایمان اور یہ تھا صحابہ کی محبت اور صحابہ کی قربانی. آج کے حالات میں ایمان والوں کو استقامت کی بھی ضرورت ہے. بہت زیادہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کی بھی ضرورت ہے. اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ بھی انگلی رکھنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے انگلی سے اشارہ کر دیں کہ شاید یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی ہو. کہیں ہرگز نہیں. پوری زندگی میں ایک جگہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہیں ہوئی. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نہیں بلکہ نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سالہ زمانہ ہے، اس 40 سالہ زمانے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذرا سی لغزش بھی سرزد نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایک کام آپ سے ایسا نہیں ہوا جو انسانیت کے خلاف ہو.
مرتبہ انسانیت سے گیا گزرا کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونے کا انسان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا، قیامت تک نمونہ بن کر رہیں گے۔ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے، انگلی رکھیں گے انگلیاں کٹ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی اٹھانے والوں کو نشان عبرت ہر دور میں بنایا۔ ایک مرتبہ حرم مکی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مکہ کے 5 بڑے بڑے سرداروں نے، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور اسود بن عبد یغوث، ولید، اور اس طرح سے چند لوگ تھے، 5 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس موقع پر آیت نازل فرما دی تھی، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کا کام اب چھپ چھپ کر نہ کریے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج دیا گیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دعوت کا کام 2 ٹوک انداز میں صاف صاف کھلا اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، اگر یہ کچھ کہتے ہیں تو ان کی باتوں کا جواب نہ دیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، میں اللہ اس کا انتقام لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہی دن کے اندر ایک ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور پل بھر میں یہ 5 آدمی مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ ذرا سا زخم لگا اور اسی وقت یہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان باقی رہے گا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ دنیا والے چاہے کچھ کریں نہ کریں، مسلمان چاہے کچھ کریں نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ مدینہ کے اندر ایک نصرانی شخص مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا، آپ کے بہت قریب آ گیا، اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی سیکھی، اس کا علم حاصل کیا، اور کتابت کرنا جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ بھی انجام دینے لگا۔ اس کے بعد اس کی محرومی کی، وہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، اور دین اسلام سے پھرنے کے بعد کہنے لگا کہ محمد کے اوپر وحی نہیں اترتی، اصل میں ہی محمد کے لیے قرآن لکھتا تھا، قرآن لکھنے والا تو میں ہوں، جو کچھ محمد پڑھ رہے ہیں وہ میرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، اس کو موت آئی، اور اس کے موت کے بعد لوگوں نے، نصرانیوں نے لے جا کر اس کو دفن کیا، شام کو دن میں اس کو دفن کیا ہے، صبح کو آئے تو زمین نے اس کو نکال کر، قبر نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑا واویلا کیا کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، دوبارہ اس کو پھر دفن کیا گیا۔ پھر وہی ہوا کہ زمین نے اس کو اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دیا، تیسری مرتبہ پھر اس کو دفن کیا، پھر زمین نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، قبر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ تب جو ہے نصرانیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، اس پہ گرفت ضرور ہوتی ہے۔ آج کے حالات میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کہ آپ کے پڑوس میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، جائیں کسی کے مکان کو لوٹ لیں، نعوذ باللہ، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ کسی کی دکان کو نقصان پہنچا دیا جائے اور کسی پر پتھر چلائے جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا۔ لیکن ایسے حالات جب پیش آئیں
تو ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے. ایسے حالات کے اندر مسجدوں کو بھر دینا چاہیے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا جائے گا تو کب ہوا جائے گا؟ ایسے حالات میں اگر مسلمان دین کی خاطر پٹ رہا ہے اور دین کی وجہ سے نشانے پر ہے، اگر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو اللہ کی غیرت کیسے جوش میں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے. حالات کو بگاڑنے والا اور حالات کو بنانے والا اللہ ہے. عزت وہیں سے ملے گی اور ذلت بھی وہیں سے ملے گی. اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کریں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے، سرفراز فرمائیں گے. ضرورت ہے ایمان اور مضبوط کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور سرشار ہو جایا جائے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے. ہر مسلمان عہد کر لے کہ میں داڑھی ضرور رکھوں گا اور میں ٹوپی ضرور پہنوں گا، اسلامی لباس پہنوں گا، اسلامی تہذیب اور کلچر کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.